اسمبلی اور اس مجلس میں موجود مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین قائدین، یقیناً میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسپیکر صاحب کی اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج انہوں نے اس ریجن کے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف انہوں نے ایک امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین یہ یقیناً ایک مثال پاکستان کے لیے، اس کے ریجن کے لیے قائم کیا کہ آج سیاسی فکر، سوچ اور خیالات مختلف ہونے کے باوجود انہوں نے پختونخوا صوبے کے امن کے حوالے سے اپنے تجاویز یہاں پیش کیے۔ میں یہی کہوں گا کہ میں بھی بحیثیت پختون یہ کہوں گا کہ پختونخوا سرزمین جو ہمیشہ دشمنوں نے جنگ مسلط کی، اس کی وجہ ہمارے بہت سارے سیاسی قائدین کے تقاریر سے واضح ہوئی کہ پختونخوا صوبہ اور بلوچستان کے لیے ہم نے جب یہ 75 سالوں پہ ایک نظر دوڑا ہے تو ہمارے اوپر جنگ اس لیے مسلط ہے کہ ہمارے وسائل ہمارے لیے یہ تمام جنگ کا وجہ بنی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس قسمتی سے یہاں میں اس بلوچستان کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ گزشتہ 75 سالوں سے جنگ مسلط ہے۔ وہاں کے وسائل تو لوٹے گئے، وہ تو اپنی جگہ، آج ہم سے ہماری پہچان لیا جا رہا ہے اور ہماری ثقافت کو ملامٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ طاقتور قوتوں کو پاکستان کے ریاست کے اس اسٹیبلشمنٹ کو پختونخوا صوبے اور بلوچستان کے وسائل کی وہ ضرورت ہے، نہ کہ وہاں کے عوام کا۔ ایک خطرناک جنگ کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ طاقتور قوتوں کو ساتھ ملا کے، مغرب کی بڑی طاقتوں کو ساتھ ملا کے، چائنا اور امریکہ سمیت تمام طاقتور قوتوں کو ساتھ ملا کے اب ایک بار پھر ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی، یہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ جہاں ظلم ہو، جہاں ناانصافی ہو، وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتی۔ میں مختصراً کروں گا بات کہ ایک مثال پختونخوا صوبے کی یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین سے اگر حکمرانوں نے جنگ مسلط کی ہے تو اس سرزمین سے کئی بار یہ 100 سالہ تاریخ میں امن کی بھی اگر بات اٹھی ہے تو اس سرزمین سے اٹھی ہے۔ وہ بادشاہ خان کی سربراہی میں یا خدائے کا مددگار ہو، یہ یہاں صرف پاکستان کے لیے نہیں، متحدہ ہندوستان میں بھی امن کی بات اگر کی ہے، کسی کے ظلم کے خلاف اٹھے ہیں تو یہ کریڈٹ بھی پختونخوا کو حاصل ہے۔ آج بھی پھر کریڈٹ دیتا ہوں کہ امن کی خاطر اور خوشحالی کے اس وقت ہماری کہ بلوچستان کی جب بات کرتے ہیں کہ مردوں کو تو چھوڑی، وہاں پہ سردار عطا اللہ خان مینگل جو ہمارے سیاسی قائد رہبر تھے، انہوں نے یہ بلوچستان اور پختونخوا صوبے کی قیادت کو متحد کر کے انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کیا اور ہماری پارٹی آج بھی اسی سوچ پہ قائم و دائم ہے۔ اور آج تو ہماری صوبے میں جو سیول رائٹس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بات کر رہے تھے، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا اور یہ جیل کے اندر یہاں اس وقت بھی آپ ڈاکٹر بارنگ بلوچ اور اس کی دوسرے خواتین کو دیکھیں وہ جیلوں میں بند ہے۔ تو میں مختصراً یہ کہوں گا کہ آپ کی اس کاوش کو مثال بننا چاہیے تمام، اگر پاکستان کے لیے نہیں بنتا کم از کم بلوچستان اور پختونخوا سرزمین، چونکہ یہ آگ
اس دو سرزمین پہ لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک مثال قائم ہونی چاہیے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ، چونکہ وہ چھٹان صاحب نے کہا کہ روایت یہاں پہ رہی ہے کہ اختتام ایک شعر پہ کرتے ہیں، میں یہاں سرزمین کے وہ شاعر اپنے احساسات جو اس شعر میں اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں اس میں یکجا کیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پشتو میں ایک شعر ہے، وقتنا شنوی سدا سوال کی زمانہ، وقتنا شنوی سدا سوال کی زمانہ، دے دور د مغلتیا کې د پښتو ملګري ستا، د بعد زمانې چې پښتون چیړي اصل نه دی، دا ګوري چې په مړو ویرو کې سره بصیري ستا. ستاسو ډېره مننه صاحب. ډېره مننه تغین صاحب، ډېر زبردست. اس کے